بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اہم مالی عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، اسی لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، گو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن پاک کی روح سے قربانی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ حج آیت نمبر 32، 36، 37 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوب سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ شعائر کے معنی ہیں وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ پاک نے جو عبادت واجب قرار دی ہے اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں، اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ پاک نے سورہ انعام میں یوں فرمایا ہے، کہہ دیجئے آپ کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان قربانیوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ عرض کیا، اور اون یعنی جن جانوروں میں بال کی بجائے اون ہوتی ہے ان سے ثواب کس طرح ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے اور اپنے ہی دست مبارک سے ذبح فرماتے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں قربانی کی فضیلت و اہمیت واضح ہوتی ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت سیدنا مولا علی کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ و سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسرے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربان کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دمبے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور یوں فرمایا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دلی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے آداب۔ نمبر 1، قربانی کا جانور خوبصورت اور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، کیونکہ راہ خدا میں عمدہ چیز ہی دی جاتی ہے، اور اس معاملے میں صرف ایک فریضہ ادا کرنے والی بات نہ ہو بلکہ دل سے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا، پروردگار کے ہاں قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی یعنی نیت پہنچتی ہے۔ نمبر 2، قربانی میں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے اور نہ ہی ذہن میں یہ سوچ ہو کہ اگر میرا کوئی پڑوسی یا دوست اتنی رقم کا جانور لے کر آیا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اس سے مہنگا اور اچھا جانور لاؤں گا، لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ اس نے خدا کی راہ میں اتنی رقم کا جانور قربان کیا، میں اس سے بڑھ کر قیمتی جانور قربان کروں گا، تو پھر یہ کوئی حرج نہیں، اور حدیث میں اس کو درست اور باعث ثواب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، قربانی سے چند دن پہلے جانور گھر میں باندھیں اور اس کی خدمت کریں تاکہ خدمت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور گھر میں رکھنے سے جو انس و محبت پیدا ہو جائے گا، ذبح کرتے وقت جانور کی جدائی پر جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ قربانی کے جانور کو مارنے یا اذیت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے۔ قربانی کے جانور کے سامنے کسی اور جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی کرنے والا اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ دوسرے سے کرائے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا بھی خود قبلہ رخ ہو، یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو قربانی کی دعا یاد نہ ہو تو وہ یوں پڑھے، اے اللہ تیری توفیق سے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اپنے فضل سے قبول فرما اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ میرا مرنا جینا اور میری ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یوں دعا پڑھے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اسی طرح اس قربانی کو قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے قبول فرمایا۔ ذبح کرنے سے فوراً بعد کھال نہ اتاریں بلکہ جسم کے ساکن اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔ گوشت کے 3 حصے کریں، یہ مسنون عمل ہے۔ ایک حصہ راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ جو حصہ اپنے لیے پسند کرے اسی طرح کا گوشت رشتہ داروں اور غربا میں بھی تقسیم کرے۔